اعتراضات ڈاکٹر صاحب کے اوپر کیا ہیں اور خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیا ہو اور اس کے ساتھ کسی نے بھی اختلاف نہ کیا ہو۔ وہ امام احمد رضا خان بریلی صاحب ہیں، جی کیا وہ عقائد اہل سنت جو 1400 صدیوں سے آ رہے ہیں انہی پہ کاربند تھے؟ اگر انہی پہ کاربند تھے جی تو ڈاکٹر صاحب کو ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ عقیدہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے، افضلیت شیخین قادری صاحب اس کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ عقیدہ اہل سنت کے خلاف نظر آئے آپ اس کی نشاندہی کریں کہ مہتاب راجپوت صاحب جی آپ کے مناظر ہیں، انہوں نے مناظرہ کیا ہے جلالی صاحب کے ایک شاگرد سے اور انہیں شکست وہاں پہ ہوئی ہے۔ مہتاب اظہر راجپوت صاحب سے ملاقات کروا دوں گا، یہ سوال آپ ان سے کریں۔ کتاب ہے سیف الجلی۔ یہ بات کرنے والے کوئی پہلے بندے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ جو دین کے لیے امام تھے وہ کیا طریقت اور باقی ساری چیزوں کے لیے امام نہیں تھے؟ اگر اس خلافت کو آپ تسلیم نہیں کریں گے کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ کتاب پڑھیے ضرب حیدری علماء کرام نے، جن میں اشرف سیالوی صاحب بھی موجود ہے، یہ لکھا ہے کیا ہے قادری صاحب نے، یہ ہمارے جو اجماع ہے اس کے مکمل خلاف۔ یہ ضرب حیدری کے میں مصنف کو بھی جانتا ہوں، موضوع روایات لا کر ایک ایسی کتاب بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اس میں خیانت کی گئی ہے، جی اس کے اوپر تقریر علامہ اشرف سیالوی صاحب۔ یہ تقریریں جس طرح لکھی جاتی ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شاہد مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی انٹرویوز۔ ناظرین، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کا علمی مقام علمی مرتبہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کے علمی کام کیا ہے، ان کے اوپر علماء کرام کے کچھ اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات کیا ہیں، ان سب سوالات کے جوابات کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں علامہ آصف حجازی صاحب۔ ان سے ان سارے سوالات کے جوابات پوچھتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کس سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، ان کی جو چیدہ خدمات ہیں وہ کیا ہیں وہ بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا موقف آپ تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، ان کی ذات اور ان کی علمی قد کاٹ یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا ان کے نہ صرف نام سے واقف ہے بلکہ ان کے کام سے بھی واقف ہے، اور مسلسل پچھلے 42 سال سے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر جو خدمت دین انہوں نے سر انجام دی ہے اس کی مثال گزشتہ کئی صدیوں تک نظر نہیں آتی کہ کوئی فرد واحد اتنا بڑا کام کر گیا ہو۔ یعنی اس وقت تک ان کی جو تصانیف ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب جو انڈر پروسیس ہیں، اور ان میں سے 550 سے زیادہ چھپ کے آ چکی ہیں، اور ان میں بڑی بڑی کئی جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیاز اور کتابیں ہیں۔ ماشاء پھر 110 ممالک میں تنظیمی تحریکی نیٹ ورک ہے، ماشاء پوری دنیا میں مراکز علم ہیں، اور پھر دین کی نشر و اشاعت کے ادارے ہیں۔ پھر ان کے خطابات کی اگر سیریز کو دیکھیں تو اس وقت تک 10,000 سے زائد موضوعات پہ ان کے خطاب جو ریکارڈڈ موجود ہیں، اور ان میں 100 گھنٹے کی سیریز کے بھی خطابات آپ کو ایک موضوع پہ نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر غیر سرکاری سطح پر سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ اس وقت 600 سے زیادہ سکولز ہیں جو تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، ایک چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے امت مسلمہ کو دی ہیں جو آنے والے کئی صدیوں تک امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گی۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے علماء کرام کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے نا اختلاف ہے، اور وہ جتنے بھی علماء کرام ہیں کوئی چھوٹے لیول کے نہیں ہیں، بہت بڑے لیول کے علماء کرام ہیں۔ جی ان سب علماء کرام کے اعتراضات ڈاکٹر صاحب کے اوپر کیا ہیں اور وجہ کیا ہے اختلافات کی؟ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں کوئی بھی شخصیت، مجھے صرف ایک نام کوئی ایسا بتا دیں پوری تاریخ اسلام میں
کہ جس نے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیا ہو اور اس کے ساتھ کسی نے بھی اختلاف نہ کیا ہو، یعنی ایسی غیر اختلافی شخصیت پوری تاریخ اسلام میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ ہر دور میں علماء کے آپس میں اختلافات اور مختلف مسائل پر الگ الگ رائے کا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسن ہے دین کا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ ان میں سے بڑے بڑے نام ہیں، تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بڑے بڑے نام بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ بالآخر ہم یہ پچھلے 40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ان کی ذات کے ساتھ جس احباب میں سے، علماء میں سے جنہوں نے بھی جو اختلاف کیا، بالآخر انہیں اسی موقف کی طرف لوٹنا پڑا ہے جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے پہلے سے بیان کر رکھا تھا۔ اور ایسے کئی مسائل، یعنی میں آپ کے سامنے درجنوں ایسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ ایک وقت تھا ان کے ساتھ اختلاف تھا علماء کا اسی مسئلے پر، آج وہی کام وہی اختلاف کرنے والے کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، اور اسی طرح کے معاملات آپ گزشتہ صدیوں میں بھی دیکھیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو اختلافات کی نوعیت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف کرنے والے، ان کے ساتھ حسد کرنے والے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور آج دنیا ان اختلافات کرنے والوں کو کوئی نہیں جانتا، ان لوگوں کا نام آج بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے۔ علامہ صاحب، اختلاف مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، فروعی معاملات ہیں ان پہ مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ عقائد کے معاملات پیش ہوتا ہے۔ جو امام احمد رضا خان بریلی صاحب ہیں، کیا وہ عقائد اہل سنت جو 1400 صدیوں سے آ رہے ہیں انہی پہ کاربند تھے؟ اگر انہی پہ کاربند تھے تو ڈاکٹر صاحب کو ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ جی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور مسلک وہی ہے جو 1400 سال سے اسلاف امت کا عقیدہ آ رہا ہے۔ جی، جہاں تک حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ان کی بات ہے، ان کا کوئی ایک عقیدہ بھی اصول میں بھی اور فروع میں بھی وہ مسلک اہل سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو اہل سنت کا عقیدہ نہ ہو اور اس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنا رکھا ہو۔ باقی رہ گئی مسائل پر اختلافات، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے پہلے کے کتنے علماء کے ساتھ کتنے مسائل پر اختلاف کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کا فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں تو وہ سارے کا سارا اختلافات سے بھرا پڑا ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ مسائل پر اختلاف کیا ہے۔ ایک ہے اختلاف اعتقادی حوالے سے، ایک ہے مسائل کے حوالے سے فقہی مسائل میں تو ان کا بے شمار اختلاف۔ ایک عقیدہ اور مسلک وہی آ رہا ہے جو 1400 سال سے اسلاف کا ہے، وہی عقیدہ اور مسلک امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہی عقیدہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے۔ افضلیت شیخین، جی، اس کے یہ کیا ہے اور ڈاکٹر قادری صاحب اس کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل جناب، افضلیت شیخین سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ جی، یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام میں سے افضل ماننا، جی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہی عقیدہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا بھی ہے۔ ٹھیک، اس پر اگر مجھے آپ کی آمد کی پہلے سے اطلاع یا کم از کم آپ کے سوالات کا مجھے پتہ ہوتا تو میں وہ کتاب اپنے ساتھ لاتا۔ میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں، منہاج العقائد کے نام سے ان کی کتاب ہے، جو کہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، منہاج یونیورسٹی کے شریعہ کے۔ اس کتاب کو آپ دیکھ لیں، اس میں سے کوئی ایک جملہ بھی جو آپ کو عقیدہ اہل سنت کے خلاف نظر آئے، آپ اس کی نشاندہی کریں کہ یہ جو جملہ ہے یہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت کے خلاف لکھا ہے۔ یہ جو بات آپ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو وہاں پر مرکز میں علماء کا ایک وفد تھا، موجود تھا،
اور بالکل انہوں نے قطعی طور پر یہی بات کی تھی کہ میری طرف سے انہوں نے خطاب کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس میں خطاب کے بعد علماء سے ملاقات تھی تو فرمایا کہ اس خطاب کو آپ شائع بھی کریں، اور یہ بات آپ سارے کے سارے علماء ان کو گواہ بنا کے انہوں نے فرمایا تھا کہ لکھ لیں کہ ہم افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں. اور یہ خواہ مخواہ کا الزام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر اور منہاج القرآن پر. ہمارا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے وہی ہے جو 1400 سال سے امت مصطفیٰ کا عقیدہ آ رہا ہے. مہتاب راجپوت صاحب، جی آپ کے مناظر ہیں، انہوں نے مناظرہ کیا ہے جلالی صاحب کے ایک شاگرد سے افضلیت مولا علی پہ، جی اور مناظرہ وہ تقریباً 1.5-2 بلکہ 3 گھنٹے کا ہے اور نیٹ پہ موجود ہے، جی اور انہیں شکست وہاں پہ ہوئی ہے. جی کیا منہاج القرآن کے کسی مناظر کو یہ زیب دیتا ہے کہ ان کا جو دوسرا ہے قید ہے وہ تو افضلیت صدیق اکبر کا قیل ہے، اور ان کا جو مناظر ہے وہ افضلیت مولا علی پہ مناظرہ کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی محترم مہتاب اظہر راجپوت صاحب سے ملاقات کروا دوں گا. یہ سوال آپ ان سے کریں کہ انہوں نے اپنے قائد کے عقیدے سے ہٹ کر بات کیوں کی ہے. ٹھیک ہے، آپ سوال کر رہے ہیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا عقیدہ تحریری بھی اور تقریری بھی، یہ دونوں ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ وہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے قائل ہیں. اچھا، ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے سیف الجلی، جی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سلطنت میں صدیق اکبر کے خلیفہ بلا فصل ہیں، جبکہ ولایت میں مولا علی بلا فصل ہیں. خلافت، یہ جو بات ہے جی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ جو بات میں یہ آپ نہ بھی کرتے تو میں یہ خود کرتا. یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کرنے والے کوئی پہلے بندے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے نا. انہی لفظوں کے ساتھ یہی خلافت کی تقسیم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں فرمائی ہے. یہی تقسیم خلافت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. اسی تقسیم خلافت کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اسی تقسیم کو شاہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا ہے. اسی تقسیم کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. اسی تقسیم کو علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحفہ حسینیہ جو شیعہ کے رد میں لکھی ہوئے، انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ جہاں تک مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی باطنی خلافت کا معاملہ ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے. آپ کے اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی یہ ظاہری خلافت جس میں وہ 4تھے نمبر پر ہے. اب آ گئی یہ بات کہ یہ عقیدہ ہے کیا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا اس کا جواب، لیکن میں آپ سے ٹائم چاہوں گا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایک ایسی ذات ہے اور ایک منبع فیض ہے، اور محبوب علیہ السلام کی شخصیت وہ ہمہ جہت شخصیت ہے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے کئی فیض آگے امت تک جاری ہوئے ہیں. ان میں ایک ہے فیض نبوت، ایک ہے فیض ولایت. فیض نبوت کو آپ تشریعی فیض کہہ لیں، فیض ولایت کو آپ تکوینی فیض کہہ لیں. اور آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دعا فرما رہے ہیں اس میں بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کا تزکیہ نفس. تو یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ وہ باطنی اور تکوینی ولایت ہے. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سارے کے سارے فیض جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہوئے، اگر یہ کسی ایک شخصیت کو اور کسی ایک ذات کو تفویض کیے جاتے تو یہ عقلاً یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ وہ ذات بھی نبی ہوتی. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو جانا تھا، اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کے بعد ان کی ذات سے جاری ہونے والے ان فیوضات کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریعی امور کے نائب اور خلیفہ ہیں.
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تکوینی امور، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ولایت میں خلیفہ بلا فصل ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بلا فصل خلیفہ ولایت میں نہیں مانیں گے تو آپ کے جتنے سلاسل طریقت ہیں وہ سارے کے سارے پھر ان کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جاری ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی خلافت کو اور ولایت کو مانیں گے ہی نہیں تو پھر آگے جو ولایت جاری ہو رہی ہے وہ پھر ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو تکوینی خلافت اور امور ولایت کی جو خلافت ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہوئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس میں وہ کہتے ہیں نبی پاک نے ہمارے دین کے لیے انہیں ہمارا امام بنایا، ہم نے اپنی دنیا کے لیے انہیں اپنا حکمران تسلیم کیا۔ جب وہ دین کے لیے امام بنائے جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا صدیق اکبر، تو وہ جو دین کے لیے امام تھے وہ کیا طریقت اور باقی ساری چیزوں کے لیے امام نہیں تھے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ تشریعی امور جتنے بھی تھے، تشریعی امور کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذمہ داری ان کو تفویض فرما کے گئے تھے، اس لیے مصلی امامت پہ بھی ان کو کھڑا کیا، اور خلافت جو شرعی معاملات تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ان کی ذات بابرکات پر۔ یہ جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت ہے، یہ خلافت میں پھر دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سارے اکابرین امت نے اس خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ اگر اس خلافت کو آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کے یہ جتنے سلاسل طریقت نکالے گا، یہ سارے کے سارے سلاسل طریقت، یہ سارے کے سارے پھر ان کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ کتاب پڑھیے ضرب حیدری، ضرب حیدری میں سارے علماء کرام ہیں جن میں اشرف سیالوی صاحب بھی موجود ہیں، راؤنڈ اباؤٹ تقریر لکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں 33 کے قریب لوگ ہیں۔ ان 33 کے 33 لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو خلافت والا دونوں خلافتوں کا جو ذکر کیا ہے قاضی صاحب نے، یہ ہمارے جو اجماع ہے اس کے مکمل خلاف ہے۔ چلو اب یہ بات ہے کہ آپ نے نام لیا ہے علامہ شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ضرب حیدری کے میں مصنف کو بھی جانتا ہوں، غلام رسول قاسمی صاحب کو میری ان سے ملاقات بھی ہے، اس ضرب حیدری کی حقیقت کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس ضرب حیدری کے حوالہ سے علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ان سے بات بھی ہو چکی ہے، اور ان کے صاحبزادہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے جو تحفظات ہیں وہ ساری چیزیں اس پر ہماری کافی بحث ہو چکی ہے۔ اس کا تفصیلی جواب اس ضرب حیدری کا ہمارے منہاج القرآن کے ایک فاضل ہیں ڈاکٹر علی اکبر الازہری صاحب، انہوں نے تفصیلاً اس کا جواب ہمارے مجلہ منہاج القرآن میں چھپتا رہا ہے، اور اس کے ایک ایک اعتراض کا۔ اور یہ جو ضرب حیدری انہوں نے لکھی تو ہے انہوں نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو ثابت کرنے کے لیے، مگر اب چونکہ میرا موضوع یہ کتاب نہیں ہے، ورنہ اس پر آپ بے شک الگ سے کوئی نشست رکھ لیں۔ اس میں کتنی ایسی صحیح احادیث ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے۔ دوسری بات، 18 خصائص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مطلع القمرین میں بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ خصائص علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ مطلع القمرین انہوں نے افضلیت شیخین پر لکھی تھی، مگر اسی میں سیدنا علی پاک کے 18 خصائص بیان کیے ہیں، انہوں نے ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی حضرت علی المرتضیٰ کی نہیں رہنے دی، اور ضعیف اور موضوع روایات لا کر اور باقی صحابہ میں بھی وہی خصائص ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک ایسی کتاب جو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اس میں خیانت کی گئی ہے، اس کے اوپر تقریر علامہ اشرف سیالوی صاحب اور آپ کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے میرے خیال میں استاد ہیں، ان کا نام ہے عبدالرشید رضوی صاحب جنگ کے، انہوں نے پہلی تقریر ہے ہی انہیں کی۔ چلو تو اس پہ یہ تقریر کو اتنے بڑے عالم لکھ سکتے ہیں؟ میری بات سنیں جی، چلو بات ادھر چلی گئی، کتاب تقریریں لکھی جاتی ہیں اور بس یہ تقریریں جس طرح لکھی جاتی ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے،
اچھا رہ گئی بات، اب میں نہ چونکہ وکیل ہوں شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جی سر، نہ مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ، یہ دونوں شخصیات وصال فرما چکی ہیں، اور اسی میں ابھی آپ نام لیں گے علامہ ولایت سعید احمد اسد صاحب کا، وہ بھی وصال فرما گئے۔ تو یہ سوال تو ان سے بنتا تھا کہ جس کتاب میں اتنا کچھ ہے آپ نے اس پر تقریض کیوں لکھی ہے؟ ولایت برتر ہے یا خلافت؟ ولایت برتر ہے یا خلافت؟ ہاں، یہ سوال مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اکثر الجھن کا باعث بن جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دو پہلو، ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منصب ہے وہ تشریعی منصب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو منصب ہے وہ منصب طریقت اور ولایت کا ہے۔ ہمیشہ سے شریعت طریقت سے افضل ہے، لہٰذا یہاں اس عقیدے کو ماننے سے بھی افضلیت صدیق اکبر پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ ولایت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ آپ امامت سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ امامت سے چونکہ امام کا لفظ جو ہے یہ کثیر المعانی لفظ ہے، آپ امامت سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ نہیں، اگر تو ولایت اور امامت میں نے فرق پوچھا ہے، آپ فرق مجھے بتا دیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ امامت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ امام کا لفظ تو چونکہ لفظ کثیر المعانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مشترک ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ امامت سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ امامت ہر ایک فقہ کے نزدیک اپنا ایک وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کنسیپٹ ہے۔ خلیفہ کو بھی امام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید نے اعمال نامے کو بھی امام کہا ہے، قرآن مجید نے تورات کو امام کہا ہے، لوح محفوظ کو امام کہا ہے، آپ امام سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اچھا، اس چیز کو سوال کو سکپ کر جاتے ہیں، اس کو مزید ڈسکس نہیں کرتے، میں اس میں چلے جائیں گے تو پھر اہل تشیع کیا سارے وہی میں آپ امام کی ڈیفینیشن میں اس حوالے سے آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں سوال کلیئر کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ہے جی کہ امامت اور جو ولایت ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ جی، اگر تو امامت جو اہل تشیع نے ڈکلیئر کی ہے وہی امامت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب تو مکمل عقیدہ اہل تشیع کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ازالۃ الخفا پڑھیں، اس کی پہلی جلد میں جہاں انہوں نے شرائط امامت لکھی ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں جو امام کا لفظ ہے وہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا جو اہل تشیع استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہے، ان کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے، جی، ان کے ہاں وہ امامت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے شروع ہو کے حضرت امام مہدی پر ختم ہوتی ہے، اور یہ سارے کے سارے منصوص من اللہ ہے۔ ہمارے ہاں امامت کا یہ بھی وضاحت کر دیں منصوص من اللہ اور معصوم ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہماری عوام کو اس کا بھی نہیں پتہ۔ نہیں، آپ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں کوئی نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے یہ اچھا سوال نہیں، اب آپ یعنی آپ آ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب پر، اب اعتراضات ختم ہو گئے؟ نہیں، بہت سارے ہیں ابھی، لیکن ابھی میں نے کہا کہ کم از کم اگر بات آ گئی ہے تو وضاحت ہوتی ہے۔ بہرحال جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ہی انسانوں میں معصوم ہیں، اس کے علاوہ باقی ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں، جی، معصوم عن الخطا انسانوں میں صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ایک دوسری بات ہے منصوص من اللہ، وہ بھی صرف اور صرف انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ باقی ہستیاں معمور من اللہ ہو سکتی ہیں، منصوص من اللہ۔ یہی بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے جی کہ جو ولایت ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے، بالکل ٹھیک، اور جس میں خلافت ہے جی اس میں لوگ منتخب بالکل کرتے ہیں، اور ٹھیک، اسی بیس پہ جی خلافت جو ہے وہ کم ہے اور ولایت جو ہے برتر ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ جو جملہ اب آپ یہاں کہہ پہ رہے جو ہیں سلیکٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سلیکٹ کرتا ہے، پھر یہاں پہ بھی تو وہی معصوم کی بات آ گئی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ان کی خلافت کے بارے میں کیا وہ منصوص من اللہ ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو خلیفہ بنایا ہے؟ نہیں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ منصوص من اللہ ہے، نہ منصوص من الرسول ہے، ایسا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب ذکر میری ہے۔ بات ختم ہونے دیں، آپ کا سوال ہو گیا، میری جواب پہلے سن لیں۔ جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام لیا تھا، ایسے ہی ہے نا۔
وہ ان کا خلیفہ بنایا ہے بعد والے صحابہ کرام نے، اور ان کی خلافت پر اجماع منعقد ہوا ہے۔ ہمارے سامنے جو ان کی خلافت پر دلیل ہے وہ اجماع صحابہ کرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے ہاں یہ شرعی اصول ہے کہ ہم کتاب و سنت کے بعد اجماع کو درجہ دیتے ہیں اور اجماع کو حجت مانتے ہیں۔ اب آگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو تکوینی اور باطنی خلافت ہے، ٹھیک ہے، اس باطنی خلافت پر نہ وہ خلافت کسی اجماع کی ہے محتاج، وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کو اپنی وہ تکوینی امور کی ذمہ داری دے کر گئے، اور اس کا اعلان جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے موقع پہ فرما رہے ہیں۔ غدیر خم کے جو چیز ہے، واقعہ ہے، جی، اس کو اہل تشیع زہری خلافت پہ لے کے جاتے ہیں، اصل نا منہاج القرآن والے اسے باطنی خلافت پہ لے کے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس کا جو محل و وقوع ہے، جو علماء کرام نے اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے لکھا ہے، وہ اس سے ملتا ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ بات اصل نا، یہ مجدد جو ہوتا ہے نا، مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ صدیوں سے جاری بحث کو وہ ختم کرے۔ اس مسئلے میں اصل جھگڑا ہی یہی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس معاملے کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی آپس میں متضاد حیثیتیں نہیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا منصب ان کو دے دیا گیا ہے یا ان کا منصب صدیق اکبر کو دے دیا گیا، یہ اختلافی ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ پوسٹ ہی الگ ہے جس پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور وہ پوسٹ ہی الگ ہے جس پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہیں۔ اہل تشیع کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس باطنی خلافت ان کو ملی ہے، تو وہ جو ظاہری خلافت تھی کہ تشریعی خلافت اور پہلا خلیفہ ہونا، حکمران ہونا، یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ہونا چاہیے تھا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان تو نہیں ہے، مگر اشارات آپ کی طرف تھے، تو اس لیے صحابہ کرام کا فیصلہ ہی حق ہے اور وہی ہمارے لیے علامہ صاحب، آپ نے خطاب کیا، ماشاءاللہ بڑا کمال کا خطاب تھا۔ آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے تھے، کیا اس وقت، اب اگر یہاں پہ بھی ایک میں مزید ایڈ سوال کر دیتا ہوں، یہاں پہ بھی ہم جس کو امام بناتے ہیں وہ کوئی سیاسی یا MNA وغیرہ ہوتا ہے، یا وہ ولایت یا اس کے اندر تقوی یا وہ چیزیں ہوتی ہیں تب امام چنا جاتا ہے؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ نے ان دونوں عظمتوں کو جی آپ نے کیوں متصادم سمجھ لیا؟ یہ ساری چیزیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو عظمتیں ہیں، ان میں آپ کو یہ فکر کیوں پڑ گئی کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کم ہو رہی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی امامت دینا، اسی بات کو تو صحابہ کرام نے دلیل خلافت بنایا، اور ابھی آپ نے خود علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان پڑھا ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے دین کا امام بنایا تھا، ہم آپ کو دنیا کا امام بنا رہے ہیں۔ تو اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، یا تو یہ ہوتا نا کہ اس منصب پہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کھڑا ہونا تھا، اور ان کی بجائے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا گیا، پھر تو آپ کہیں وہ تو منصب ہی الگ ہے، یہ منصب ہی الگ ہے، اور دونوں آپس میں متصادم بھی نہیں ہے۔ ولایت میں جی سیدنا صدیق اکبر پہلے نہیں ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ نہیں مانیں گے اور ان کی باطنی خلافت کو نہیں تسلیم کریں گے، تو یہ جتنے آپ کے سلاسل طریقت ہیں یہ تو سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہیں رہتا، پھر آپ سارے پیروں کی ولایت کا انکار کریں۔
کیونکہ جب منبع ولایت کو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ مان ہی نہیں رہے تو پھر ان کے خلاف نہیں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ولایت ولی تو حضرت علی کو سارے مانتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ افضلیت کی بات ہو رہی ہے، افضلیت میں سیدنا صدیق اکبر ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے اس پر آپ کو میرے خیال میں دوبارہ دہراؤں وہ جملہ، اس پر تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ولایت میں اہل سنت کا اتفاق ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو بات حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل باطنی ہے، میں نے دوبارہ پھر میں نام لیتا ہوں آپ کو، اور اگر ان میں سے کسی کی سنیت پر آپ کو شک ہو تو ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ یہی بات حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھی ہے، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہی تقسیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہی تقسیم پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور پھر میں شاہ اسماعیل دہلوی کا چلو اس کو چھوڑیں، ان تینوں ہستیوں میں سے یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ مجھے بتائیں کہاں انہوں نے یہ ہستیاں سنی ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل علم کتب کو مزید جانتے ہیں، دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔